الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روح المدینہ اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد کیے جانے والے ہفتہ واری اس دوسرے بیان میں اپنے تمام دینی بھائی بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم سامعین کرام، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی بارگاہ میں طہارت سے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں، جن میں طہارت کی لغوی و شرعی تعریف بھی تھی، طہارت کی اہمیت قرآن و سنہ کی روشنی میں بیان کی تھی، اقسام طہارت کو بیان کیا تھا اور اختصاراً طہارت سے متعلق چند احکام کو بیان کیا تھا. جو باتیں ہم نے بیان کی تھیں ان میں ایک تو یہ تھی کہ طہارت نجاست حکمیہ کے زوال کا نام بھی ہے، یعنی جس طرح ظاہری نجاست کو زائل کرنا طہارت کہلاتا ہے، اسی طرح معنوی ناپاکی اور نجاست کو زائل کرنا بھی طہارت کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں وضو کرنے کا امر فرمایا ہے، غسل کرنے کا امر فرمایا ہے، اور وضو اور غسل کی ادائیگی کے لیے پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کا امر فرمایا ہے. تو نجاست بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہیں جو ہم نے بیان کی تھیں، کہ ایک نجاست حقیقی ہوتی ہے، ایک نجاست حکمی ہوتی ہے. نجاست حقیقی سے مراد وہ ناپاکی، وہ گندگی کہ جو اپنا وجود حسی رکھتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو جو دکھائی دی جا سکتی ہو، اسے نجاست حقیقی کہتے ہیں. نجاست حقیقی کو زائل کرنا بھی طہارت کہلاتا ہے، چاہے وہ آپ کے بدن پر ہو، کپڑوں پر ہو، یا اس جگہ پر ہو جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح نجاست حکمی سے مراد یہ وہ ناپاکی ہے جو اپنا وجود حسی نہیں رکھتی، یعنی کوئی اپنا جسم نہیں رکھتی، یہ آپ کو دکھتی نہیں ہے، اس کو آپ چھو نہیں سکتے، بلکہ یہ ایک ایسا وصف ہے یا ایک ایسی حالت ہے جسے شریعت اسلامیہ نے ناپاکی قرار دیا ہے. مثلا آپ کا بے وضو ہونا، جب آپ بے وضو ہو جاتے ہیں تو آپ کے اعضائے وضو میں ایک ناپاکی پھیل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے نہ آپ نماز پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی اس صورت میں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ پر جنابت طاری ہو یا آپ پر غسل لازم ہو جائے تو یہ حکمی ناپاکی آپ کے مکمل بدن میں، کل بدن میں سرایت کر جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور اس صورت میں بھی آپ نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ حکمی ناپاکی ہیں، اور اس حکمی ناپاکی کو فقہ کی اصطلاح میں حدث سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. حدث سے مراد یہی حکمی ناپاکی ہے، گویا کہ حکمی ناپاکی کا دوسرا نام ہے حدث. اب یہ حدث دو طرح کا ہوتا ہے، ہم نے بیان کیا تھا. یا تو یہ حکمی ناپاکی آپ کے بعض اعضاء میں سرایت کرے گی، پھیلے گی، یا آپ کے کل بدن میں سرایت کر جائے گی، پھیل جائے گی. اگر تو یہ بعض اعضاء میں پھیلے، جیسے کہ اعضاء وضو، تو اسے کہتے ہیں حدث اصغر، اور اگر یہ کل اعضاء کے اندر پھیل جائے تو اسے حدث اکبر کہتے ہیں. حدث اصغر کو زائل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے طہارت صغریٰ. طہارت صغریٰ سے میری مراد وضو، یعنی جب آپ وضو کرتے ہیں تو حدث اصغر آپ کے بدن سے زائل ہو جاتا ہے اور آپ نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور حدث اکبر کو، یعنی جنابت کی حالت یا وہ حالت جس میں آپ کے پر غسل لازم ہے، حدث اکبر کو زائل کرنے کے لیے طہارت کبریٰ مشروع ہے. کہ طہارت کبریٰ سے مراد غسل، کہ جب آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کے کل بدن میں پھیلی ہوئی حکمی ناپاکی زائل ہو جاتی ہے. پھر ہم نے سب سے پہلے طہارت صغریٰ کے متعلق آپ کو درس میں بیان کیا تھا
کہ طہارت صغریٰ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اذا اردتم الى الصلاۃ یا اذا اردتم الى الصلاۃ وانتم محدثون، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تم پر حدث طاری ہو. یعنی حدث طاری ہوتے وقت جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھونا ہے، وایدیکم الی المرافق، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرنا ہے، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں. تو یہ ہے آیت وضو، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں وضو کے فرائض کو بیان کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت سے استدلال کی طرف کہ فقہاء اسلام نے اس آیت سے فرائض وضو کو کس طرح ثابت کیا. دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو امر فرمائے ہیں. ایک امر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فغسلوا، یعنی تم دھو، غسل کرو، اور ایک امر اللہ عز و جل نے فرمایا وامسحوا، اور تم مسح کرو. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو امر ہیں، فغسلوا کا یعنی دھونے کا، وامسحوا کا یعنی مسح کرنے کا. تین اعضاء آپ کی باڈی کے ایسے ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امر فرمایا ہے کہ ان کو دھونا ہے، جس کے اندر ایک ہے آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ، اور تیسرا جو عضو ہے وہ آپ کے پاؤں ہیں. اور سر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وامسحوا برؤوسکم، سروں کا آپ نے مسح کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم لیتے ہیں صیغہ امر فغسلوا کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فغسلوا وجوہکم، دھو تم اپنے چہروں کو. آیت کے اس حصے میں لفظ فغسلوا صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ امر کے ذریعے کسی سے کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اور اصول فقہ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ امر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی جب امر انکنڈیشنل ہو تو وہ کسی چیز کے لزوم کو ثابت کرتا ہے، یعنی الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر امر فرمایا فغسلوا، کہ دھو، تو پتہ یہ چلا کہ دھونا لازم اور ضروری ہے اور فرض ہے. اب فغسلوا صیغہ امر کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہیں غین سین لام، یعنی غسل مصدر سے یہ فغسلوا صیغہ نکلا ہے. اور غسل عربی زبان میں ایک خاص لفظ ہے، عربی لغت میں غسل کا ایک خاص معنی ہے. غسل کا آپ وہی معنی لیں گے کہ جو لغت میں اس کا ہے، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے آپ کسی معنی پر عمل نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہ لفظ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس کے مقتضا پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فغسلوا، غسل کرو، دھو، اور غسل کا عربی زبان میں معنی ہے اصالۃ الماء علی المحل، پانی کا کسی مقام پر بہانا. تو غسل کا معنی ہے پانی کا کسی مقام پر بہانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امر فرما رہا ہے فغسلوا، یعنی پانی کو بہاؤ. لہذا پتہ یہ چلا کہ وضو میں پانی کا بہانا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے. اور اگر کسی نے جو ہے وہ ان اعضاء پر کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فغسلوا کا امر فرمایا ہے ان پر پانی کو نہ بہایا بلکہ تیل کی طرح پانی چپڑ لیا تو اس کا بھی وضو نہیں ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے بہانے کا امر فرمایا ہے. اب کتنا پانی بہانا شرط ہے، پانی بہانے کی مقدار کیا ہے، اور وہ اعضاء کے جن کے بارے میں پانی بہانے کا حکم ہے یا ان کے غسل کا حکم ہے ان پر پانی کتنا بہایا جائے. تو احناف کے نزدیک مفتبی قول کے مطابق کم از کم ہر عضو کے ہر حصے پر 2 قطرے پانی بہہ جائیں. یعنی جن اعضاء کے متعلق غسل کا حکم ہے، دھونے کا حکم ہے، اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی کا بہہ جانا شرط ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. لہذا اگر کسی نے اس طرح پانی کو نہ بہایا
اور تیل کی طرح یا پانی کا فقط مسح کر لیا تو فغسلو کے امر پر عمل نہیں ہوگا، اور جب فغسلو کے امر پر عمل نہ ہوا تو وضو بھی متحقق نہ ہوگا، اور نماز ایسے وضو سے نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ یہ حقیقتاً وضو ہی نہیں۔ پھر جو ہے فغسلو کے بعد جو پہلا عضو ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجوہکم، کہ تم دو اپنے چہروں کو، تو اس کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ وجوہکم تمہارے چہرے، تو یہ لفظ وجوہن جمع ہے، عربی زبان میں یہ جمع ہے، اس کا واحد کلام عرب میں آتا ہے وجہن، اور وجہن کی تعریف تمام مجتہدین نے وجہن کے لغوی معنی کے پیش نظر کی ہے، یعنی وجہن کا لغت عرب میں کیا معنی ہے اس معنی کو پیش نظر رکھ کر، مد نظر رکھ کر ائمہ مجتہدین نے وجہ کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ تو وجہن بھی ایک خاص معنی میں مستعمل ہے، یعنی کلام عرب میں وجہن اس حصہ بدن کا نام ہے کہ جس کی طرف ناظر یعنی دیکھنے والا متوجہ ہوتا ہے، وہ حصہ بدن جس کی طرف دیکھنے والا متوجہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ چہرہ، کہ انسان آپس میں بات چیت کرتے ہوئے اپنے چہرے کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں، اس کے پاؤں پر نظر کر کے گفتگو نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو چہرے کی طرف جب آپ نے کسی کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، آپ کسی کے مخاطب ہوتے ہیں تو اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو وجہن کو وجہن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جانب متوجہ ہوا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور وہ توجہ کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف ہے ما یقع علیہ النظر، جس پر نظر واقع ہو رہی ہو۔ تو دیکھنے والے کی نظر میں بات چیت کرتے ہوئے سامنے کے جس حصے پر عموماً نظر پڑتی ہے، عربی میں اس کو وجہن کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی پیشانی کے بال جہاں سے عادتاً جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک چوڑائی میں، یہ پورا حصہ وجہ کہلاتا ہے کہ عموماً اسی کی طرف بات چیت کرتے ہوئے توجہ کی جاتی ہے اور یہ ظاہر رہتا ہے، تو اس لیے اس کو وجہن کہتے ہیں، اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وجہن کے دھونے کا امر فرمایا، لہذا آپ کو معلوم ہو گیا کہ وجہن کیا ہے، جس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جو تعریف کی جاتی ہے کہ جہاں سے عادتاً پیشانی کے بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر، یا اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا حصہ وجہن ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، اور اس پر پانی کا بہانا اس طرح ضروری ہے کہ اس کے ہر حصے کے اوپر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں، 2 قطرے پانی بہہ جائیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے تعریف میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ عادتاً جہاں سے پیشانی کے بال جمنا شروع ہوتے ہیں، لہذا اگر کوئی معاملہ اس طرح ہوا کہ کسی کے بال پیشانی سے جہاں سے نارملی اگنا شروع ہوتے ہیں یا جمنا شروع ہوتے ہیں، اس کے بجائے وہ گنجا ہو گیا ہے، اور اس کی پیشانی، یعنی پیشانی سے مراد یہ کہ اس کے بال کافی اوپر تک چلے گئے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آدھے سر سے جو ہے وہ پانی کو بہانا شروع کرے گا، نہیں، بلکہ عادتاً سے مراد یعنی نارملی خلقتاً جہاں سے انسان کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ جو ہے وہ دھونا شروع کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ آدھے سر سے پانی بہائیں گے، بھئی اب تو بال کسی کے اوپر چلے گئے ہیں تو اسی پوری ٹینڈ ہو گئی ہے جناب، تو وہاں سے ہم پانی بہائیں گے، وجہن یعنی سامنے اس کے اوپر بھی نظر پڑ رہی ہوتی ہے، نہیں، وہ سر کا حصہ ہے، رأسن کا حصہ ہے۔ وجہن کا حصہ آپ کے پیشانی کے بال جہاں سے عادتاً جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے عادت سے ہٹ کر پیشانی کے اوپر بال اگ آئے ہیں تو اس کا حکم مختلف ہے، یعنی چونکہ اب وجہن کے اندر ہی کسی کے پیشانی کے حصے کے اوپر بال اگ آئے ہیں اور کھال نظر نہیں آتی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ پھر وہ بالوں کو دھوئے گا، اور اگر بال ایسے ہیں کہ کھال بھی نظر آتی ہے تو بال کے ساتھ کھال کو بھی دھوئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہن کے دھونے کا امر فرمایا، تو اس پورے چہرے کو ایک بار دھونا فرض ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی ایک بار دھونا فرض کیوں ہے؟ تو ایک بار دھونا فرض اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل نے امر فرمایا ہے فغسلوا وجوہکم کا، چہرے کو دھونے کا، اور
امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اصول فقہ کی اصطلاح کے اندر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک امر سے آپ 3-4 چیزیں ثابت کر دیں اور 3-4 بار کرنے کا اس کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر حکم لگا دیں کہ آپ نے یہ 3-4 بار کرنا ہے، بلکہ امر کسی بھی کام کے ایک بار کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی قید لگا دی گئی ہو کہ جو اس کے بار بار کیے جانے یا بار بار کرنے کے اوپر دلالت کرے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مطلق امر فرمایا ہے، اور امر مطلق جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے مقتضا پر کم از کم ایک بار عمل کرنا فرض ہے، لہذا پورے چہرے کو ایک بار اس طرح دھونا لازم اور ضروری ہے کہ چہرے کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ اب اس چہرے کے اندر اگر کسی کی آئی بروز جو ہیں وہ کافی گنی ہے کہ آئی برو کے نیچے کھال نظر نہیں آتی ہے، یا کسی کی داڑھی جو اس کے چہرے کے دائرے کے اندر آتی ہے وہ اتنی گنی ہے کہ کھال نظر نہیں آتی، تو اب کیا کیا جائے؟ آیا کھال تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں بھی حکم بالکل واضح ہے کہ جب آپ نے وجہن کی تعریف کو سمجھ لیا کہ وجہن کہتے ہیں جو حصہ ظاہر ہے، لہذا جب تک کھال ظاہر ہے تو کھال کا دھونا لازم اور ضروری ہے، اور جب کھال کے اوپر بال اگائے تو اب وجہن کی جگہ بالوں نے لے لی اور کھال نیچے چھپ گئی، تو وہ تو مستتر ہو گئی، پوشیدہ ہو گئی۔ وجہن جو حصہ ظاہر ہے اب وہ بالوں نے لے لیا، لہذا بالوں کا دھونا لازم اور ضروری ہے، کھال کا دھونا لازم ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر بال اس طرح ہوگا ہے کہ کھال بھی نظر آ رہی ہے اور بال بھی ہلکے ہیں تو کھال کا دھونا لازم ضروری ہے، وہ اس لیے کہ دونوں کے اوپر جو ہے وہ نظر واقع ہو رہی ہے، اور وجہن کی تعریف میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ما یاقاہ علیہ نظر، جس پر نظر واقع ہوتی ہے وہ وجہن ہوتا ہے، لہذا اگر کھال بھی نظر آ رہی ہے اور بال بھی نظر آ رہے ہیں تو دونوں کو دھونا لازم اور ضروری ہے، مطلب یہ کہ کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ تو وجہن کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا۔ غسل آپ نے جان لیا پانی کے بہانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کم از کم 2 قطرے پانی کا بہانا لازم اور ضروری ہے۔ وجہن کی تعریف بھی آپ نے جان لی کہ وہ حصہ کہ جس کی طرف ہم بات چیت کرتے ہوئے متوجہ ہوتے ہیں، یعنی کہ چہرہ، اور اس کی جو حدود بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ پیشانی کے بال نارملی یا عادتاً جہاں سے جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس پورے حصے کو وجہن کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے یہ بھی بات سمجھ لی کہ اگر بال اگے ہوئے ہیں چہرے پر، اس طرح کی کھال نظر نہیں آتی تو کھال کا دھونا ضروری نہیں ہے، وہ اس لیے کہ بالوں نے وجہن کی جگہ لے لی، ان کا دھونا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اگلے حصے کی طرف، واو حرف عطف ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دو۔ تو آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ عز و جل ہاتھوں کو دھونے کا امر فرما رہا ہے۔ اس میں لفظ جو ذکر ہوا وہ ہے ایدیا، کم ضمیر ہے، ایدیکم تمہارے ہاتھ، تو ایدیا جمع ہے، اور اس کا واحد کلام عرب میں آتا ہے یدن، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، اور عربی لغت کے اندر ید کا اطلاق آپ کے انگلی کے پورے سے لے کر بغل تک کے پورے حصے کو ید کہا جاتا ہے، اس پورے حصے کو یدن کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو بغل تک دھونا وضو کے اندر ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایدیکم کے بعد الی المرافق کی قید بیان فرمائی کہ کوہنیوں تک دھونا ہے، ٹھیک ہے جی، کوہنی تک ہاتھوں کو دھونا ہے، لہذا اس قید نے ایدیا کو مقید کر دیا کہ وضو کے اندر کوہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے، فرض ہے، بغل تک دھونا ضروری نہیں ہے۔ اب آئیں لفظ مرافق کی طرف، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی کوہنیوں تک دھونا ہے، تو لفظ مرافق بھی جمع ہے یہاں پر، اس کا واحد ہے مرفقن، مرفقن کلام عرب میں کہتے ہیں کوہنی کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ، ان اصحاب ثلاثہ کے نزدیک یہ دونوں کوہنیاں بھی دھونے کے حکم میں داخل ہیں، یعنی جب آپ وضو کریں گے تو ایسا نہیں ہے کوہنی تک دھوئیں کوہنی کو چھوڑ دینا، بلکہ آپ نے کوہنی سمیت دھونا ہے، کوہنی بھی دھونے کے حکم میں داخل ہے، اور اگر کسی نے کوہنی کو نہیں دھویا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جبکہ فقہ حنفی میں امام ظفر علیہ رحمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد رشید ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کوہنیوں کو دھونا وضو کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ ان کی جو دلائل ہیں ان کا اصحاب ثلاثہ نے رد کیا ہے کہ ان کی دلیل قابل اعتبار نہیں ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے اندر جو حرف ہے الا، یہ حرف جو الا، ویسے تو اس کا جو اصلی معنی ہے لغت کے اندر، اس کا جو حقیقی معنی ہے یہ غایت اور انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی حد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن
یہ حروف جارہ کلام عرب میں ایک دوسرے کے معنی میں یوز ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں پر لفظ الا مع کے معنی میں ہے. لفظ الا مع کے معنی میں مطلب یہ کہ وَأَيْدِيَكُمْ مع المرافق کے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دو. اور ایسا ہوتا ہے کہ لفظ الا کبھی مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا اور تم مت کھاؤ اموالہم ان کے مال الی اموالکم اپنے مال سمیت. اب یہاں پر اگر الی کا لفظی ترجمہ کیا جائے جو اس کا حقیقی معنی ہے تو یہ بنے گا وَلَا تَأْكُلُوا تم نہ کھاؤ اموالہم ان کے مالوں کو الی اموالکم اپنے مالوں تک. تو یہ تو درست نہیں ہے. یعنی لفظی اعتبار سے تو معنی مفہوم بالکل واضح نہیں ہو رہا. مطلب یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ کہ ان کا مال اپنے مال سمیت مت ہڑپ کر جاؤ مت کھاؤ. تو الا کلام عرب میں مع کے معنی میں یوز ہوتا ہے اور یہاں پر وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ میں لفظ الا مع کے معنی میں ہے اور کوہنیاں دھونے کے حکم میں داخل ہیں. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی جب بھی وضو فرمایا کوہنیوں کے دھونے کو ترک نہیں فرمایا. یعنی اگر آپ یہ کہہ لیں کہ بھئی لفظ الی المرافق کا حکم مجمل ہے کہ کلام عرب میں کبھی الی مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی انتہا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ہمیں کیا پتہ یہاں پر یہ مع کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا الی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یہ کہہ کر بھی اگر اس قرآن کے حکم کو مجمل قرار دے دیا جائے کہ یہاں پر واضح نہیں ہے کہ کونیاں دھونے کے حکم میں داخل ہیں یا نہیں ہیں تو پھر ہم آتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی طرف. یعنی جب اگر معاملہ ایسا ہو جائے قرآن پاک کے کسی حکم میں ابہام ہو یا اجمال ہو اس کے اندر وضاحت نہ ہو تو عمل رسول کو دیکھا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل ہے اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی کیا توضیح اور تشریح بیان فرمائی ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو پھر بیان قرار دیا جاتا ہے اس مجمل کا اور وہ مجمل جو پہلے غیر واضح ہوتا ہے پھر وہ واضح ہو جاتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کے سبب. تو ہم جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کو دیکھتے ہیں تو فقہا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی وضو منقول ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی جب بھی وضو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جب بھی وضو فرمایا آپ نے کبھی بھی اپنی کوہنیوں کے دھونے کو ترک نہیں فرمایا. کبھی بھی کوہنیاں ترک نہیں فرمائی بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہنیوں کو دھویا ہمیشہ. تو اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اصول ہے کہ کوئی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کوئی عمل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ہی کیوں نہ پسند ہو اگر وہ من جانب خدا لازم اور ضروری نہ ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اکثر کرنے کے باوجود کبھی کبھار ایک آدھ بار ترک فرما دیا کرتے تھے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ یہ عمل لازم اور ضروری نہیں ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری زندگی کوہنیوں کو دھونا اور ایک بار بھی ترک نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوہنیاں دھونا لازم اور ضروری ہے. وہ اس لیے کہ اگر یہ اتنا لازم اور ضروری نہ ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تعلیماً بیان جواز کے لیے کہ اس کا دھونا لازم نہیں ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک آدھ بار کوہنی دھونے کو ترک فرماتے تاکہ امت کو معلوم ہو جاتا کہ یہ لازم ضروری نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری زندگی ایک عمل کو بلا ترک ادا کرتے رہنا اس عمل کے لازم ہونے کی دلیل ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے الی المرافق کا حکم اس کے اندر جو اجمال ہے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر الی مع کے معنی میں ہے اور کوہنیاں دھونے کے حکم میں داخل ہے. لہذا جب آپ وضو کریں گے تو ہاتھ کے دھونے کے ساتھ ساتھ کوہنیوں کو دھونا بھی لازم اور ضروری ہے. اگر آپ نے کوہنیوں کو نہیں دھویا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں چونکہ ید کا اطلاق انگلی کے پورے سے لے کر بغل تک ہوتا ہے اور یہاں پر آپ نے کوہنی سمیت دھونا ہے تو اس پورے حصے پر آپ نے فغسلو یعنی غسل کرنا ہے پانی کو بہانا ہے. اللہ نے امر فرمایا فغسلو دھو تو اس پورے حصے پر آپ نے پانی کا بہانا ہے. لہذا ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو آپ غسل کے حکم پر عمل کرنے والے نہیں کہلائیں گے اور وضو نہیں ہوگا. اسی طرح خواتین نے اگر زیورات پہنے ہوئے ہیں اور وہ زیورات اتنے ٹائٹ ہیں کہ ان کے نیچے جو ہے وہ پانی نہیں پہنچتا یا کوئی اس طرح کی چیز ہاتھ پر لگائی ہے کہ وہ اس طرح کی جرمدار ہے کہ اس کی تہ بن جاتی ہے اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا تو ایسی صورت میں چاہے وہ ایک بال کے برابر جگہ کیوں نہ ہو پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے حصے پر پانی کے بہانے کا امر فرمایا ہے. یہ تو تھا جناب ایدیکم الی المرافق کا استدلال جو ہم نے آپ کی بارگاہ میں بیان کیا.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. وَامْسَحُوا، یہ ہے امر. وَامْسَحُوا، مسح کرو. اب پہلے جو امر ہے وہ فَغْسِلُوا، اس کے حروف اصلی ہم نے آپ کو بتایا غین سین لام غسل، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے پانی کو بہانا. وَامْسَحُوا کے جو اصل مادہ ہے میم سین ہا ہے مسحن، اور مسحن بھی کلام عرب میں ایک تو اس کا لغوی معنی ہے، ایک شرعی معنی ہے. لغت کے اندر مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امرار الیدی علی الشیء، کہ ہاتھ کا کسی مقام کے اوپر پھیرنا، کسی جگہ پر ہاتھ پھیرنا، یہ لغت کے اندر مسح کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اصطلاح شرع کے اندر مسح کی تعریف یہ ہے کہ اصابت الماء علی المحل، پانی کی تری کا کسی مقام پر پہنچانا. یعنی تری جب آپ کہتے ہیں تو اس کے اندر تکاتر نہیں ہوتا، قطرے نہیں بہ رہے ہوتے، وہ صرف ایک چیز کو تر کرنا ہے، گیلا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پانی کی تری پہنچانے کو شرعی اعتبار سے مسح کہتے ہیں، اور لغوی اعتبار سے امرار الید علی الشیء، ہاتھ کا کسی چیز پر پھیرنا مسح کہلاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسح کرنے کا امر فرمایا ہے. اور یہاں مسحون کا معنی جو ہے وہ شرعی لیا جائے گا، وہ اس لیے کہ جب شرع کی جانب سے ایک معنی بیان کر دیا جائے تو پھر اس کے لغوی معنی پر عمل نہیں کیا جاتا، لغت کا جو معنی ہے وہ متروک العمل ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ اس کے شرعی معنی ہی کو لیا جائے گا جو تعریف شرع نے بیان فرمائی ہے. لہذا اگر کسی نے مسح کی لغوی تعریف کے پیش نظر ہاتھ گیلا کیے بغیر اپنے سر پر پھیر لیا اور یہ سمجھا کہ جناب مسح ہو گیا، تو اس کا مسح نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ مسح کے شرعی معنی پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے کہ وہ پانی کی تری کو اپنے سر پر پہنچائے، پانی کی تری کو اپنے سر پر پہنچائے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسح کرنے کا امر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسح کرنے کا امر فرمایا، اور ایک بار مسح کرنا لازم اور ضروری ہے. اب اس آیت کریمہ کے حصے میں اس چیز کو واضح نہیں کیا گیا، یعنی مقدار مسح کی مجمل ہے، یہ تو واضح ہے کہ مسح کرنا ہے، مسح کرنا فرض ہے، یہ تو واضح ہے. لیکن مسح کی مقدار مجمل ہے کہ مسح کتنا کرنا ہے. پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، آدھے سر کا مسح کرنا فرض ہے، تہائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. کتنا مسح کرنا فرض ہے اس مقدار کو بیان نہیں کیا گیا، یہ مقدار مجمل ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک مسح کی مقدار میں اختلاف رہا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بال پر بھی مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا. امام مالک کہتے ہیں پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک سر کے ساتھ ساتھ کانوں کا مسح کرنا بھی ضروری ہے. جبکہ عند الاحناف، ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک مسح کرنا یعنی سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. تو مسح کی مقدار جو ہے وہ مجمل ہے. مسح کرنا تو فرض ہے، مسح کیا ہوتا ہے؟ پانی کی تری کا پہنچانا ہے. لیکن اب سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا فرض ہے؟ عند الاحناف چوتھائی حصہ ہے، سر کا چوتھائی حصہ ہے. وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار وضو فرمایا اور آپ نے پیشانی کی مقدار سر پر مسح کیا. ٹھیک ہے جی. مقدار ناسیہ، مقدار یعنی ناسیہ کی مقدار، اور ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو. لغت کے اندر پیشانی کی مقدار آپ کے چوتھائی سر کی مقدار بنتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار جو ہے وہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیا. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر پورے سر کا مسح کرنا لازم اور ضروری ہوتا، یعنی اللہ نے مسح کرنے کا حکم دیا، مسح کرو، اور سر کے مسح کرنے کا حکم دیا، تو مقدار مجمل رہ گئی کہ کتنے سر کا حصے کا مسح کرنا لازم اور ضروری ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا. ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیا. تو جب چوتھائی حصے کا مسح کیا اور اس کے علاوہ اکثر و بیشتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے سر کا مسح فرماتے تھے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر و بیشتر پورے سر کا مسح فرمانا اور ایک آدھ بار اس کو ترک کر کے یہ بتانا کہ چوتھائی سر کا بھی مسح کیا جاتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی کم از کم یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا امر فرمایا، وہ مقدار مجمل ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیان کے ذریعے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھائی سر کا مسح کیا، مقدار ناسیہ مسح کیا، تو یہ اس بات کا بیان ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. اور عند الاحناف یہی محقق ہے اور یہی مفتہ بھی ہے. اور احناف کے
نزدیک بھی اگر کسی نے اپنے چوتھائی سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس سے کم مقدار پر مسح کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں، دوسرا استدلال اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ومسحو، مسح کرو بھی رؤوسکم، اپنے سروں کا، تو اس میں یہ جو لفظ رؤوس سے پہلے لفظ جو با ہے، یہ با کلام عرب میں بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ با الساق کے معنی میں بھی آتا ہے، مطلب یہ جس کے اوپر داخل ہوتا ہے، اپنے مدخول کو کسی سے ملانے کے لیے آتا ہے، یا پھر یہ تبعید یعنی بعضیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر فقہاء احناف نے با سے مراد با تبعیدیہ بھی لی ہے، با الساق سے بھی استدلال کیا ہے، لیکن وہ ہم آپ کی بارگاہ میں ابھی بیان نہیں کریں گے، وہ اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے لغت کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہاں با تبعیدیہ سے مراد یہ ہے کہ ومسحو برؤوسکم، مسح کرو برؤوسکم، اپنے سروں کے بعض حصے کا، تو با تبعیدیہ ہے، اپنے سروں کے بعض حصے کا مسح کرو۔ تو بعض حصے سے کیا مراد ہے؟ مقدار تو مجمل ہو گئی، آدھا سر، تہائی یا چوتھائی۔ تو احناف نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اس مجمل کا بیان قرار دیا کہ یہاں بعض سے مراد چوتھائی سر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو چوتھائی سر کا حصہ سر میں مسح کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے جو ہے وہ ایک بال کا کیا یا مسح کے بجائے جو ہے وہ یعنی پانی کی تری پہنچانے کے بجائے اس نے ہاتھ پھیر لیے تو اس کا مسح نہیں ہوگا۔ اگلا حصہ ہے وَأَرْجُلَكُم مِّنَ الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دو۔ تو تمام مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے کہ دونوں پاؤں اعضاء وضو سے، اور ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، ان چاروں ائمہ کے نزدیک دونوں پاؤں کا وضو میں دھونا فرض ہے اور لازم ہے، فرض ہے اور لازم ہے۔ جبکہ بعض حضرات ہیں جیسے کہ شیعہ حضرات ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں پاؤں کا مسح کیا جائے گا اور پاؤں کو دھونا لازم نہیں ہے، اور وہ اپنی دلیل کے طور پر حضرت ابن عباس کی روایت پیش کرتے ہیں، تو وہ روایت باطل ہے، ان کا یہ موقف درست نہیں ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں کو دھونے کا امر فرمایا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی جب بھی وضو فرمایا، آپ نے پاؤں کے دھونے کو کبھی بھی ترک نہیں فرمایا، پاؤں کے دھونے کو ترک نہیں فرمایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ اس کے اوپر دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پیچھے رہ گئے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے آ ملے۔ ہم ہم عصر کی نماز میں دیر کر دی تھی ہم نے، تو نماز عصر کی تاخیر کی وجہ سے ہم نے دیر کر دی تھی، تو ہم وضو کرنے لگے اور پاؤں کو دھونے کی وجہ ہم نے پاؤں پر مسح کرنا شروع کر دیا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھا کہ ہم پاؤں پر مسح کر رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار بلند آواز میں، یعنی 2 یا 3 بار بخاری کے اندر آیا ہے، 2 یا 3 بار بلند آواز میں آپ نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پاؤں دھوتے وقت وضو کرتے وقت پاؤں کو نہیں دھوتا بلکہ مسح کرتا ہے، تو ایسے مسح کرنے کے لیے آگ کا عذاب، یعنی اگر آپ پاؤں کو دھوئیں گے نہیں وضو میں تو آپ کی ایڑیوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی عمل کے ترک کرنے پر وعید بیان کی جائے، کسی عمل کے ترک کرنے پر وعید بیان کی جائے تو اس عمل کو کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسح کرنے پر وعید بیان فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ لہذا یہ پتہ چلا کہ مسح سے بچنا لازم اور ضروری ہے، اور پاؤں کو دھونا لازم ہے، پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دو۔ تو یہاں فَغْسِلُوا ہی پر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا عطف ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا مسح کیا جائے گا، وہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے بعد چونکہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ہے تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کو وہ ملاتے ہیں، متعلق کرتے ہیں وَامْسَحُوا کے ساتھ، اور وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا عطف وَامْسَحُوا کے اوپر کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ارجلکم من الکعبین کا تعلق فغسلوا کے ساتھ ہے، اور 3 اعضاء آپ کی باڈی کے ایسے ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھونے کا امر فرمایا ہے، آپ کا چہرہ، آپ کے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، اور آپ کے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت۔ اور یہاں پر بھی الی الکعبین کے اندر الی مع کے معنی میں یعنی مع الکعبین، اپنے ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا ہے۔ اور اس کی دلیل ہم نے آپ کو بتا دی
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث سے صحیح ہے، آقا علیہ صلاۃ والسلام نے پاؤں پر مسح کرنے پر عذاب کی وعید بیان فرمائی کہ اگر آپ نے پاؤں کو دھویا نہیں اور مسح کیا تو ایسی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، لہذا پتہ ہی چلا کہ پاؤں کو دھونا لازم اور ضروری ہے۔ ہاں، اب اگر کسی کو پاؤں پر کوئی زخم ہے یا ہاتھ پر یا جہاں پر پانی بہانا ضروری ہے وہاں پر کوئی ایسا زخم ہے یا چوٹ ہے کہ پانی کا بہانا وہاں پر نقصان کرتا ہے، تو وہاں پر پھر استثنائی یہ صورت ہے کہ آپ وہاں پر مسح کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہ کے اوپر ہاتھ گیلا کر کے آپ وہاں پر مسح کر لیں گے، اور اگر طریقہ پہنچانا بھی نقصان دیتا ہو تو اس پر جو آپ نے پٹی کی ہوئی ہے اس پٹی پر آپ جو ہے وہ ہاتھ تر کر کے پھیر دیں، یا پٹی پر پانی بہانا ممکن ہو تو پٹی پر پانی بہانا لازم ہوگا۔ اگر پانی بہانا بھی ممکن نہیں ہے، نقصان دیتا ہے، تو ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر پھیر دیا جائے تو اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ تو محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج آیت وضو سے ہم نے آپ کو استدلال کر کے بتایا وضو کے 4 فرائض کا، کہ غسل کا کیا معنی ہے، مسح کا کیا معنی ہے، چہرے کو دھونا فرض ہے، چہرے کی تعریف کیا ہے، وجہن کسے کہتے ہیں، ہاتھوں کو دھونا فرض ہے، مرفقن یعنی کوہنیوں کا کیا حکم ہے، یدن کی تعریف کیا ہے، یدن کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، اور ہاتھوں کو کس طرح دھونا لازم اور ضروری ہے، مسح کی تعریف ہم نے آپ کی بارگاہ میں بیان کی۔ اسی طرح جو ہے وہ مسح کی مقدار کے بارے میں بتایا کہ 1/4 سر کا مسح فرض کیوں ہے، اور اس پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہم نے بتایا کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ مسح کی مقدار مجمل ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے اس کا بیان فرما دیا۔ پھر پاؤں کے متعلق ارشاد فرمایا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پاؤں کو دھونا لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو بیان کی کہ اگر کسی نے مسح کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن و سنہ کے احکامات کی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فقہائے اسلام نے جو تعبیرات ان کی ہیں، جو تشریحات و توضیحات کی ہیں، ان کو سمجھنے کی اور اس قابل بننے کی کہ ان کو سمجھ سکیں، اس کی توفیق عطا فرمائے، اور احکام شرعیہ کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو دین متین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اپنے روح المدینہ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کا، جس میں جو ہے وہ علی نظر ہیں، کامران کاظم ہیں، کیسر مصطفیٰ ہیں اور حسان نظر ہیں، یہ میرے بہت پیارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ یہ سعی کرتے ہیں، علم دین کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو عالم باعمل بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرمائے، اور ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سمجھ کر اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ساری زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کریں، ترویج و اشاعت کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، تاکہ کل بروز قیامت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھانے کے قابل ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔